بینگ تھیوری جو ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے, یہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ دھماکہ کیسے ہو گیا؟ اتنی انرجی کہاں سے آ گئی؟ اتنی کثافت جو اس چھوٹے سے ذرے میں تھی وہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ مادہ خود دیکھیں کنورٹ ہوتا ہے نا, خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں کچھ بھی ہونے کے لیے کچھ کرنے والا ہونا چاہیے. تو ایک ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اب اس پہ سوال کرتے ہیں اس کو کس نے بنایا؟ بھائی وہ ماوراء العقل ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. مادہ جو ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے, اس کا ایک اسٹارٹ ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے. تو جس کا اسٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی کریٹر ہوتا ہے. تو آپ اگر کہتے ہو کہ یہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہے تو یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا. تو سوال ہوتا ہے کائنات کیسے ہوگی؟ اس مادی چیزوں کو تو ہم جانتے ہیں, اس میں تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی, چینجر کے بغیر پیدا کیسے ہو سکتی ہیں یہ؟ جی جناب وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی نیک کام بھی کر رہے ہوتا ہے تو اس میں آپ کی نیت کچھ اور ہو جاتی ہے. جی جیسے کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو دکھاوے کی نیت, تو کس کو کیسے کنٹرول کیا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا نیک کام کر رہے تھے اس کی بیس صحیح تھی تو اس پہ عمل بے شک دکھاوے کی نیت بھی پیدا ہو جائے عمل ضائع نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نکلے اللہ کے لیے ہو. بیس اس کی کیا ہے؟ ایک ہے کہ بیس ہی غلط ہے سرے سے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وسیم بھائی نہیں دیکھیں گے تو میں پڑھوں گا ہی نہیں, یہ ہے خالص ریا. ایک ہے ریا کا شامل ہو جانا. شامل ہونے کا مطلب یہ آپ اللہ کے لیے نکلے, درمیان میں شوبازی بھی آ گئی تھوڑی سی, یار لوگ کہیں گے آج تو بڑا نیک نیک بنا پھر رہا ہے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو, اپنے کام میں لگے رہو. یہ تھوڑے دنوں میں وسوسے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. شیطان آدمی کو پہلے کام نہیں کرنے دیتا, جب انسان اچھا کام شروع کرتا ہے تو یہ چیزیں لے آتا ہے درمیان میں. ابے تو فلاں کے لیے کر رہا ہے, ابھی تیرے دل میں تو خیالات آ رہے ہیں, لوگ تعریف کر رہے ہیں, تو خوش ہو رہا ہے, تو تعریف کر کے تو آدمی خوشی ہوگا اور کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نیکی کرتا ہوں, لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے, یہ تو دنیا میں اجر ہے, دنیا میں بھی اللہ اجر دے گا, آخرت میں بھی. دنیا کا اجر یہ کہ آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھے گی, تو نیکی پہ یہ اجر ملتا ہے. اور جب آپ کو کوئی تعریف کرے گا تو خوشی ہونا بھی نیچرل ہے. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, اس میں نہیں. ہاں کام کی بیس ہی صحیح نہیں ہے, کام کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے. بیس ہی یہ تھی کہ اللہ ہے ہی نہیں بیچ میں نا, یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ فلاں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں دیکھے گا تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں, پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام ایک ذات حیات ہے, تو فار ایگزامپل اکنامک سسٹم ہو گیا, اسلام کا سوشل سسٹم ہو گیا, یہ سب چیزیں جو کہ آج کے معاشرے میں سے تصور نہیں ہے اور یہ سب چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں, تو اگر یہ سب نہ ہو رہا ہو اور آپ کو اسلام کو تعلق سے زندگی گزارنی ہے تو کیا کیا جائے؟ جتنا آپ کے اندر طاقت ہے نا وہ آپ کریں. دیکھیں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے جو غیر مسلم ریاست تھی, اور کہا کہ میں اکنامکس کا ماہر ہوں, میں ماہر معیشت ہوں, انی حفیظ علیم, خزانوں کو محفوظ رکھنا بھی جانتا اور خزانوں کا علم بھی جانتا ہوں. تو غیر مسلم ریاست میں انہوں نے عہدہ لیا, حالانکہ وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی. کیوں؟ انہوں نے سوچا کہ جتنا میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں, جتنی میرے میں استطاعت ہے وہ کام تو میں کروں نا. تو اگر ماحول آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ پورا اسلام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. آپ جی سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی بیوی دنیا میں ہے وہی جنت. یہ ٹینشن کی بات کر رہے ہیں یا خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا کسی کے جی ہاں, جو آخری میاں ہوگا اسی کے ساتھ ہوگی نا. شوہر کا انتقال ہو گیا, اس نے کسی اور سے شادی کر لی, تو اس کا مطلب ابھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. جی یعنی آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیگم کہیں اور شادی کر لی ہے تو یہ تو اس کی ہو جائے گا. یہ خطرہ ہے ان کو. جی لیکن پھر جو ہے وہ تھوڑا یہ دل میں خیال آ جاتا ہے کہ ہم صدقہ دیں گے تو اللہ جو ہے وہ اور بڑھا کے آنے دیں دل میں خیال, یار آپ صدقہ کر دیا کریں بس. یہ شیطان ہے, آپ کو اچھے عمل سے روکتا ہے, خام خواہ نا فضول چیزوں میں لگا دیتا ہے. صدقہ کریں, آ رہا ہے تو استغفار کر لیں بس, ٹھیک ہے. آپ نے کہا بہن اور ایسا چار شادیاں کر سکتے ہیں, تو جب ہم چار شادیوں کی اجازت ہے تو ہمیں پہلی بیوی کو اجازت دینا لازمی ہے یا مرضی آپ کی کر سکتے ہیں؟ چاروں کے حقوق ادا کریں. اسلام نے ایک شرط بیان کی, ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے, چاروں کو بیلنس
والا معاملہ نہیں ہو سکتا چاروں کے ساتھ تو پھر نہیں اجازت. اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. حقوق سارے چاروں کے ادا ہوں گے اور عدل و انصاف ہوگا. جب آپ کرنے لگیں تو بتائیے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ دعا فرما دیں. جیسے کہ آپ سب سے ریکویسٹ کی گئی تھی اسٹارٹ میں, کائنڈلی پلیز بی سیٹڈ.